انیس فاروقی کے آفیشیل چینل پہ آپ کو ایک مرتبہ پھر ویلکم کرتے ہیں ناظرین۔ آج آپ نے دیکھا کہ اٹک جیل تک کا سفر مکمل ہوا اور اب سفر شروع ہوگا آگے کا۔ ہو سکتا ہے اڈیالہ جیل، لیکن وہ جو مچھ جیل کی باتیں مچھ والے رانا ثناء اللہ صاحب اور دیگر دوست کر رہے تھے، وہ شاید ابھی باتیں ہی رہیں، افسانہ ہی رہے، اس پہ مزید کوئی بات چیت نہ ہو سکے۔ تو اٹک جیل میں اس وقت خان صاحب محو گفتگو ہیں اپنے قیدی ساتھیوں کے ساتھ۔ ان کو بھی ہو سکتا ہے کوئی لیکچر دے رہے ہوں، اور وہ ان کو دیکھ کر، قیدی ان کو دیکھ کر کہہ رہے ہوں، خان صاحب آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ یہاں جو ہوتا ہے وہ وہیں کی وہیں بات رہ جاتی ہے اور وہ باہر نہیں جاتی، باہر صرف افسانے جاتے ہیں۔ اور یہ کہنا بھی غلط بات ہے کہ وہاں پہ زیادتیاں ہوتی ہیں، جبر ہوتا ہے، کپڑے اتارے جاتے ہیں، یہ ساری باتیں وہ قیدی ان کو سمجھا رہے ہوں گے۔ یہ دل پہ نہیں لیجیے گا، ایسا کچھ ہوگا نہیں، اور اگر ہوا ہوگا تو وہ شاید بات باہر نہیں جاتی ہوگی۔ تو یہ تو ایک لائٹر موڈ میں بات تھی، لیکن خان صاحب وہاں اس وقت ہیں جب تک کہ یہ ان کی اگلی ضمانت نہیں ہو جاتی، اور وہ ضمانت کب ہوگی یہ ظاہر ہے کہ جب سپریم کورٹ کھلے گی تو اس کے بعد ہی اب ضمانت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کیس کوئی اتنا سالڈ، جیسے کہتے ہیں نا سیلڈ سائنڈ اینڈ ڈیلیورڈ ٹائپ کا ڈیسیجن نہیں ہے کہ جسے چیلنج نہ کیا جا سکے۔ آپ کے پاس دو سپیریئر کورٹس موجود ہیں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ بھی ہے، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کا دروازہ بھی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہیں کہ نواز شریف کو جب نااہل کیا گیا تھا، یا یوسف رضا گیلانی کو جب نااہل کیا گیا تھا، تو ان کو ہائیسٹ اتھارٹی نے نااہل کیا تھا، یعنی کہ سپریم کورٹ نے نااہل کیا تھا، جس کے بعد اپیل کا حق نہیں ملتا۔ آپ کے پاس اپیل کا کوئی حق نہیں ہے، اور آپ کو اب نااہل ہی ہونا ہے، اور انہوں نے سزا بھگتی ظاہر ہے۔ تو یہ ایک سہولت ابھی موجود ہے قانون میں عمران خان کے لیے، اور وہ ظاہر ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ان کے وکلاء نے تیار کر لیا ہوگا، اور نہ صرف انہوں نے تیار کر لیا ہوگا، چیف جسٹس بندیال نے بھی اپنی کپڑے وپڑے، ٹائیاں وائیاں استری کر کے ریڈی کر کے اپنے کپتان کے استقبال کے لیے تیار ہوں گے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے فیصلہ بھی لکھ لیا ہو اور دستخط بھی کر لیے ہوں، اور اس کو لفافے میں رکھ کے 2-3 بار آنکھوں سے بھی لگایا ہو، چوما بھی ہو، کہ ابھی مجھے جا کر یہ فیصلہ کرنا ہے، ایک تاریخ ساز، ایک ایسا تاریخ ساز فیصلہ کرنا ہے کہ جو لوگ آنے والی نسلیں دیکھیں گی۔ اٹک جیل میں عمران خان صاحب کو جیل مینول کے مطابق ہی کھانا دیا جا رہا ہے۔ شاید جو رولز وہ اپنے دور پنجاب کے وزیر اعلیٰ وسیم اکرم پلس کے دور میں جو جیل مینول میں تبدیلیاں لائے تھے، جس طرح کی انہوں نے سہولیات میسر بھی کی تھیں، اور جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان سے واپس لے لیں گے، وہ سب انہی کے دور کی عطا کردہ ہیں۔ اور وہ جو اے سی نکلوا دوں گا میں جا کر نیو یارک میں، آپ نے شاید واشنگٹن میں کھڑے ہو کے بیان دیا تھا، نیو یارک میں دیا تھا، یونائٹڈ نیشن کی جب جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا، تو وہاں پہ آپ نے بڑے سے آڈیٹوریم میں ایک کی نوٹ اسپیکر کے طور پر آئے تھے، اور وہاں پہ آپ نے جو ہے نا کروڑوں لوگوں کا دل موہ لیا تھا کہ وہاں پہ جو ظاہر اوورسیز پاکستانی امریکنز جو آئے تھے، وہ تو آپ کی تقریر سننے آئے تھے، آپ کا روڈ میپ دیکھنے آئے تھے، آپ کا پلان سننے آئے تھے، لیکن آپ نے وہاں پہ جا کے بات وہی گھٹیا والی بات کی کہ میں جا کے نواز شریف کا اے سی اترواؤں گا۔ آپ کی ذہنیت کیا ہے؟ دیکھیے، آپ اگر صاف شفاف انصاف کی بات کر رہے ہوتے کہ میں ان کے کرپشن کیسز کو پروو کروں گا، اور پروو کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس کی جو ہے حقائق پیش کروں گا، اور اس کے بعد ہم اس پہ آپ کو سزا دلائیں گے، اور سزا جو ہے وہ ان کو جیل میں جو قانون ہوگا وہ دے دے گا، مجھے اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں۔ آج آپ دیکھیں، آپ کو سزا ہوئی ہے خان صاحب، اور آپ کو نہ تو کوئی مریم نواز کا بیان نظر آ رہا ہے، نہ نواز شریف کا بیان نظر آ رہا ہے، نہ اسحاق ڈار کا، نہ کسی رانا صاحب، کسی کا کوئی بیان نہیں آ رہا۔ وہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس معاملے سے۔ یہ آپ کا اپنا معاملہ تھا، یہ آپ کا اپنا کیس تھا، اس پہ آپ کے اپنے ثبوت اور شواہد آپ کے عوام کے سامنے تھے، اور عدالت کے سامنے تھے، اور اس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ ہوا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ عمران خان کے خلاف کوئی زیادتی ہو گئی ہے اور نواز شریف نے کی ہے۔ زیادتی آپ نے خود کی ہے۔ جب آپ توشہ خانہ سے تحائف لے رہے تھے، آپ کے ظاہر ایک مشیران کی فوج ظفر موج ہے، تو وہ آپ کو مشورہ کیوں نہیں دے رہی تھی کہ اس میں ہمیں تھوڑی سی باریکیوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ جب آپ ایک سٹنگ پرائم منسٹر ہوتے ہیں، جب ایک آپ آفس بیرر ہوتے ہیں کسی سرکار میں، تو وہاں پہ آپ پہ کچھ سرٹن حدود لاگو ہو جاتی ہیں، وہ ان حدود کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے تھا، وہ آپ نے نہیں رکھا۔ اندھی مچائی ہوئی تھی آپ نے، تو وہ اب اس اندھی کا جو ہے رزلٹ آیا ہے، عین قانون کے مطابق آیا ہے۔ جی، دنیا کی کسی بھی عدالت میں آپ جائیں گے، آپ اس کو مس اپروپریشن کہہ لیں،
خود برد کہہ لیں یا زیادتی کہہ لیں، چوری کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، لیکن وہ قانون کی جو کتاب ہے اس میں اس کا ذکر ہے کہ یہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر اس طرح کی حرکت اگر کرتا ہے تو وہ پھر غلط کہلائی جائے گی. لہٰذا وہ تو اب آپ کے فیور میں یا اگینسٹ گئی ہے، اس پہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے. یا آنے والے جو دیگر کیسز ہیں، سب سے خطرناک میرے نزدیک تو یہ توشہ خانہ کا ایک بنایا گیا کیس اس طرح سے تھا کہ آپ نے خود مہیا کیا، لوگوں نے اس کو کیچ کر کے اس کو بنا دیا اور آپ اس میں پھنس گئے ٹریپ میں. لیکن جس ٹریپ میں آپ خود پھنسے ہوئے ہیں اور ہمیشہ کے لیے پھنسیں گے آپ، وہ ہے سائفر والا کیس، وہ ہے فورن فنڈنگ والا کیس. یعنی کہ جس میں آپ نے ڈائریکٹ ملک کی سلامتی، اس کی سیکیورٹی اور اس کے انٹرسٹ پہ اٹیک کیا تھا، سائفر کا لہرا کر اور فورن فنڈنگ لے کر کن طاقتوں سے اور کن طاقتوں نے آپ میں دلچسپی لے کر آپ پر پیسہ لگایا تھا، وہ سامنے آنا بہت ضروری ہے. وہ جب آئے گا، ہمیں معلوم ہے کہ ہم جلدی آپ کی جو ہمارے چینل پہ ہم آپ کی ملاقات کریں گے ریحام خان صاحب سے. اس موضوع پہ دوبارہ تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے. ان سے یہ بھی رائے لیں گے کہ آپ کے جیل کے جانے کے بعد وہ کیا محسوس کر رہی ہیں. لیکن فی الحال صورتحال کچھ اچھی نظر نہیں آ رہی. آپ کو اٹک جیل میں بوائل انڈے، یخنیاں اور یہ ساری چیزیں اور ہیئر کلر، یہ سب فرمائشیں چل رہی ہیں. 9 مئی کے جو معصوم بچے ہیں، 9 مئی کے جو معصوم بچوں کے والدین ہیں، 9 مئی کے جو غریب پیرنٹس ہیں، ان سے اور ان کو کیا بکرے کی یخنی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے، یہ ذرا اپنی صاف چلی، شفاف چلی تحریک کے آئین میں سے، منشور میں سے، دستور میں سے نکال کر بتائیے گا کہ کیا ان کو بھی یہ سہولت میسر کی جا رہی ہے، ان کو بھی وکیلوں کی ایک فوج، ظفر موج مہیا کی جا رہی ہے کہ نہیں، یا کوئی ایک منشی ہی مہیا کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا. یا آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے بھی یہ 9 مئی کیا ہے ان سب کو جیل میں ڈالو، ان کو چھتر مارو، اور میری طرف سے اجازت ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو خان صاحب یہ رویہ اگر آپ رکھیں گے، تحریکیں ایسے نہیں چلتی ہیں. تحریک میں قائد جو ہوتا ہے وہ بھی اتنی ہی سزا بھگتتا ہے، وہ بھی اتنی ہی تکلیفیں سہتا ہے جتنا ایک عام کارکن. یا عام کارکن کو کم از کم لیگل ایڈ جو ہے وہ ضرور فراہم کرتی ہے پارٹی. آپ نے ضرور یقینی طور پہ چند ایک کو ضرور فراہم کی ہوگی. آپ کے جو بڑے کامریڈ تھے وہ تو سب باہر نکل گئے اور وہ کشتیاں چلا رہے ہیں کہ کوئی اٹلی میں، کوئی نیو یارک میں بیٹھا ہوا لیکچر دے رہا ہے، پارک میں بیٹھ کے آپ کے لیے ویلاگ کر رہا ہے. لیکن جو عام معصوم پاکستانی جو آپ کے پیچھے چلے تھے دیوانہ وار، وہ کہاں ہیں؟ ذرا ان کا خیال کر لیں اور اپنے کلف زدہ کپڑوں میں سے باہر نکل کے ان غریبوں کے پھٹے حال لباس کو بھی دیکھیں، ان کی زندگیوں کو بھی دیکھیں. خان صاحب آپ نے وکیلوں میں سے ایک آدھ وکیل اس طرف بھی بھیج دیں، اپنے بکرے کی یخنی میں سے 2 بوائل انڈوں میں سے کچھ ان غریبوں کو بھی کھلا دیں. وہ پتہ نہیں پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، پنکھا ہے نہیں ہے، ایئر کولر ہے نہیں ہے، گدا ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ ہیں، وہ غریب ہیں. یہی ہمارے ملک کا غیر منصفانہ نظام ہے جس کی وجہ سے عوام آج تک اب آپ لوگوں سے مطمئن نہیں ہوئی. انیس فاروقی کو اجازت دیجیے گا.